تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ ما تضمن کلمتین بالاسناد بالاسناد. اب بالاسناد کے بارے میں دو قول ہیں. ایک یعنی جو ملا جامع نے اس کی تشریح کی ہے ای تضمنا حاصلا بسبب اسنادی، اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ دو. ایک قول تو یہ کہ ملا جامع جو ہے یہاں سے اشارہ کر رہے ہیں ترکیب کی طرف، اور ترکیب کے اندر پھر یہ مفعول مطلق واقع ہوگا بالاسناد. بالاسناد کیا واقع ہوگا؟ مفعول. وہ کس اعتبار سے؟ کیونکہ اصل عبارت ہے تضمنا حاصلا بالاسناد، تضمنا حاصلا بسبب ہی، وہ تو پھر آگے تشریح گویا کہ وہ ہے نا تضمنا حاصلا یہ بالاسناد جار مجرور متعلق ہوگا کس کے؟ حاصلا کے، اور حاصلا یہ صفت بنے گا تضمنا مصدر محذوف کی. ٹھیک ہے، تو تضمنا اپنے موصوف اپنی صفت سے مل کر تضمنا پیچھے فعل ہے، اس کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول مطلق. یہی کہ بنے گا مادہ وہی نہیں، ضرب ضربتہ ضربا تضمنا تضمنا، مفعول مطلق نہ بنا. ٹھیک ہو گیا. اشارہ کر دیا ترکیب کی طرف کہ بالاسناد جو ہے یہ ترکیب ہے، مفعول مطلق ہے با اعتبار کس کے؟ اس کے با اعتبار اپنے متعلق ہے، اور متعلق بھی با اعتبار اپنے کس کے؟ موصوف کے. یہ اس کا متعلق حاصلا ہے، اور حاصلا صفت ہے کس کی؟ تضمنا کی. تضمنا حاصلا بالاسناد. سمجھ آ گئی بات ہے؟ اس اعتبار سے مفعول مطلق ہے. وہ چیزیں معذوف ہو گئی نا، تضمنا معذوف ہو گیا، حاصلا اس کے قائم مقام ہو گیا، حاصلا معذوف ہو گیا، بالاسناد اس کے قائم مقام. اس اعتبار سے بالاسناد جو ہے یہ مفعول مطلق کا ہی قائم مقام ہے، تو یہ مفعول مطلق ہے. بالاسناد مفعول مطلق کا قائم مقام ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ قول ہے. دوسرا قول یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بالاسناد متعلق تضمنا گیا، بس سیدھا ہی جو متضمن ہو دو کلموں کو کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ. یعنی اس میں نسبت ہو، بس دو کلمہ کو متضمن رہے لیکن دو کلموں میں کیا ہو؟ اسناد ہونا چاہیے. اسناد کی تشریح آ رہی ہے. البتہ یہاں جو ملا جامعی بیان کر رہا ہے تضمنا حاصلا، یہ صرف کہتے ہیں حاصل معنی بیان کر رہے ہیں، ترکیب کی طرف اشارہ ہے، مقصود نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ملا جامعی یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ صرف حاصل معنی بیان کر رہے ہیں، یہاں ترکیب کی طرف اشارہ کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. دونوں قول بہرحال دوسرا قول کہاں مجھے ملا تھا، پڑھا تھا میں نے کہیں عربی میں کسی شرح میں پڑھا ہوگا، یا مارا مفندی میں ہوگا، یا کابلی میں، یا کسی نہ کسی کتاب میں، بھول گیا ہوں. اچھا جی، آئیے نیچے آپ کے حاشیے میں لکھا ہے نا هذه الكلمة تشعر بأن قوله، کہ یہ بالاسناد وہی میں نے جو بتائی ہے پہلا قول. والظاہر انه ظرف لغو متعلق بتضمن الا يقال هذا بیان حاصل المعنى. ٹھیک ہے. دوسرا قول یہ کہ یہ حاصل معنی بیان کر رہے ہیں اور یہ تضمن ہی کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. تو دو قول آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا. اب باقی بات رہ گئی، یعنی آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ دو کلموں کو متضمن ہو، یہ دو کلمے ہوں اس میں. اب دوسری بات رہے گی بالاسناد، اسناد کے ساتھ. اسناد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے زید قائم، ان میں زید کھڑا ہے، قائم کی اسناد زید کی طرف کی گئی تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، وگرنہ مطلب سمجھ میں نہیں آنا تھا. زید کھڑا ہوا ہے، تو اسناد کا معنی ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف، اس طور پر کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے، اس طور پر کہ ہاں. اب اس میں ہم نے قید لگائی فائدہ تامہ کی، کیونکہ نسبت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات فائدہ تامہ حاصل، جیسے غلام زید، جیسے اب غلام کی نسبت ہے زید کی طرف، زید کا غلام. غلام کس کا؟ عمر بکر کا نہیں، تو غلام کی نسبت کس کی طرف کر دیا؟ زید کی طرف. نسبت تو ہے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف، لیکن یہ نسبت تامہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے مخاطب کو مکمل فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کسی کو کہیں گے غلام زید، زید کا غلام، کہیں گے اس سے کیا ہوا بھائی؟ زید کا غلام، تو پھر کیا ہوا ہے؟ بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی نا. تو یہ اسناد تو ہے لیکن یہ اسناد غیر، یہ مطلب وہ نسبت ہے، اس کو کہیں گے اسناد بھی نہ کہو. یہ کیا ہے؟ نسبت ہے، لیکن یہ نسبت تامہ نہیں، نسبت ناقص ہے. نسبت جبکہ اسناد جو ہے وہ ہوتی ہے جو نسبت تامہ ہوتی ہے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف، جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب فائدہ تامہ اور یہ ساری قاعدے سمجھ میں آ گئی نا. ایک کلمے کی نسبت ہو دوسرے کلمے کی طرف اس طور پر کہ وہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے، یہ اس قید کا فائدہ ظاہر ہو گیا. اگر نہ لگاتا تو غلام زید وہ بھی داخل ہو جاتا، کیونکہ نسبت غلام کی بھی زید کی طرف ہے. ٹھیک ہے، چلو. بالاسناد ای تضمنا حاصلا بسبب اسناد احدى الكلمتين الى الاخرى. پہلے تو اس کا وہ حاصل معنی بیان کر رہا ہے، یا یہ کہو کہ ترکیب کی طرف اشارہ کر رہا ہے دونوں قولوں پر.
یعنی وہ متضمن دو کلموں کو ایسا تضمن یا ایسا متضمن ہونا جو کہ حاصل ہو رہا ہو دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اسناد کے بسبب، احد الکلمتین دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اسناد کے سبب سے وہ تضمن حاصل ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، متضمن دو کلموں کے، لیکن یہ تضمن حاصل ہو رہا ہو بسبب کس کے؟ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اسناد کے وجہ سے جو ہے یہ تضمن حاصل ہو رہا ہو کہ چونکہ ایک قائم کی نسبت زید کی طرف ہے تو اس وجہ سے وہ یہ ایک پورا کلام بنا اور یہ متضمن ہوا کس کو؟ دو کلموں کو. ٹھیک ہے. والاسناد، اب اسناد کی تعریف ہو رہی ہے کہ اسناد کسے کہتے ہیں. والاسناد نسبت احد الکلمتین حقیقتا او حکما الی الاخری. اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا، خواہ وہ کلمہ حقیقتا ہو یا حکمن ہو، اس کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف اس طور پر کہ وہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے. بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ. یہ کس سے اعتراض کر دیا ہے؟ غلام زیدن کی نسبت سے. کس سے اعتراض کیا؟ زیدن میں جو غلام کی زید کی نسبت ہے اس سے کیا ہو گیا؟ احتراز ہو گیا، کیونکہ وہ فائدہ تامہ اس میں نہیں ہے، لہذا اس کو اسناد نہیں کہیں گے، اس کو اسناد نہیں کہیں گے. حقیقتاً وہ حکمن جو ہے بظاہر لگ ایسے رہا کہ اس کا تعلق احد الکلمتین کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یعنی دو کلموں میں سے ایک، خواہ وہ کلمہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، اس کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف. لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کا تعلق الکلمتین سے ہو، نہ کہ احدہ سے. دو چیزیں نا، ایک کلمتین ایک احدہ ہے. اگر احدہ سے جوڑا مانا دو کلموں میں سے ایک، وہ ایک کلمہ ہونا حقیقی یا حکمی ہو، اس کی اسناد ہو دوسرے کلمے کی طرف. معلوم ہو رہا ہے جیسے دوسرا کلمہ حقیقتاً کلمہ ہو، وہ ضروری ہے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جس طرح پہلا کلمہ حقیقی یا حکمی ہو سکتا ہے، دوسرا کلمہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ حقیقی یا حکمی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال نزدیک ہوگی کوئی نہ کوئی طرح. یہاں پر دی تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایسے دی جا سکتی ہے. تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، یہ والی مثال یا ایک اور مثال اس کے علاوہ. اچھا، بہرحال نسبت احد الکلمتین، نسبت ہاں یہ مثال بن سکتی ہے. تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، یہ پہلے والا جو جس کی طرف اسناد ہو رہی تسمع، وہ ہے تو فعل، وہ ہے تو فعل، لیکن اس کو بتاویل مصدر بنا لیتے ہیں اسے. تو وہ دوسرا کلمہ جو ہے وہ حکمی کلمہ ہے. وہ کیا ہے؟ حکمی. اس لیے یہ جو حقیقتاً یا حکمن ہے، اس کو آپ جو ہے وہ اس کو بیان بناؤ گے کس کا؟ الکلمتین کا. اس کو بیان بناؤ گے کس کا؟ یعنی بیان باعتبار اردو کے تشریح کے، باقی ترکیبی لحاظ سے بظاہر جو ہے یہ اس کی تمیز بنے گی. حقیقتاً حکمنی کا بنے گی، تمیز بنے گی. بظاہر تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ دو کلموں کا کلمہ ہونا باعتبار حقیقتاً کے ہو یا باعتبار کس کے ہو؟ حکم کے ہو. ترکیبی لحاظ سے تمیز ہے، لیکن ویسے مطلب اردو میں جیسے آپ تشریح میں کہہ سکتے ہو کہ یہ بیان کس کا ہے؟ احدہ کا بیان ہے یا کلمتین کا. تو کلمتین کا بیان بنا دو تو اچھا ہے. یعنی وہ دو کلمے جن کا کلمہ ہونا حقیقتاً ہو، یہ دو کلمہ ہونا کیا؟ وہ دو کلمے حکمی ہوں. وہ دو کلمے چاہے حقیقی ہوں چاہے دونوں کیا ہو؟ حکمی ہوں. ان میں سے ایک کی اسناد دوسرے کی طرف. اب معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں کلمے حقیقی بھی ہو سکتے ہیں، دونوں حکمی بھی ہو سکتے ہیں. ایک حقیقی ایک حکمی، یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو احدہ کا بیان بناتے تو مطلب ہوتا ہے کہ دو کلموں میں سے ایک جو ہے وہ حقیقی ہے یا حکمی ہے، لیکن دوسرا جو ہے الاخری، وہ دوسرا تو حقیقی ہے. دوسرا تو کیا ہے؟ کیونکہ وہاں تو حکمن کی بات نہیں کی نا، تو یہ مقید ہو جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں تھا. عام ہیں آپ بتایا تو اچھا، نہ بھی یاد ہے تو بس یہ نیچے لکھا ہوا ہے وَيَجُوزُ أَن يُجْعَلَ قَوْلُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا قَيْدًا لِلْكَلِمَتَيْنِ فَلَا إِشْكَالَ حِينَئِذٍ. ٹھیک ہے، یہ آخری قول ہے، بس ایک ہی یاد کر لو بہت ہے. یہ کہہ دو کہ حقیقتاً و حکماً جو ہے یہ احدہ کے لیے قید نہیں بلکہ کس کے لیے قید ہے؟ کلمتین. اس نے لفظ قید استعمال کیا، میں تو بیان کرتا قید کر لفظ. حقیقتاً و حکماً کس کے لیے قید ہے؟ کلمتین کے لیے. یعنی دونوں کلمے خواہ وہ حقیقی ہوں چاہے وہ کیا ہوں؟ حکمی ہوں. یہ ایک حقیقی ایک حکمی بارے، ان میں سے ایک کی اسناد دوسرے کی طرف، ایک کی نسبت دوسرے کی طرف. اب بات سمجھ آ گئی. تو دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف بحیث اس طور پر نسبت ہوگی تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، کہ وہ مخاطب کو مکمل فائدہ دے. اچھا، فقولہ ما. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے. یہاں پر کیا پتہ ہوتا ہے؟ سوال. یہ فرضی سوال ہے، یہ لکھنا ضروری نہیں ہے. فرضی سوال ہے، مطلب وہ فرضی سوال یہ ہے کہ بھائی ہر تعریف میں جنس اور فصل کا ہونا ضروری ہے. آپ نے کوئی بیان ہی نہیں کیا ابھی تک، تو بتاؤ اس میں اگر یہ تعریف مانتے ہو اس کو
ما تضمن یہ کلام کی جو تعریف ہے اس میں جنس کا ہے فصل کا ہے دکھاؤ ہمیں. اس نے جامع لکھا یہ لو ما جو ہے یہ جنس ہے باقی آگے دو فصلیں ہیں کلمتین ایک فصل ہے بالاسناد کیا ہے دوسری فصل ہے. بس پہلی فصل سے کچھ چیزیں نکال لیں گے جو بچ جائیں گے انہیں زبردستی دوسری فصل کے ذریعے نکال دیا جائے گا. ما سے مراد لفظ ہے. کلمت ہے جو آپ نے بتایا تھا مفرد مکمل نکل گیا اور بالاسناد سے وہ نکل گئے ہیں مرکب غیر کلامی. ماشاء اللہ اس کو یاد ہے باقی اس کو یاد ہے ماشاء اللہ محنت کر رہا ہے اس آدمی میں نے صحیح کہا ہے. اچھا بندہ تو خیر ذہین ہے مجھے پتہ ہے لیکن یہ محنت نہیں کرتا تھا پچھلے سال نام مراد بنا ہوا تھا. اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ تو آپ اس کو ایسی فرضی سوال بنا سکتے ہو اور اس کے اندر البتہ ایک اور بات بھی ہے اس کو غرض جامی کہہ کہ یہ ذرا عنوان اچھا لگتا ہے بعض جگہوں پر غرض ہے. پھر یہاں پر مصنف کی غرض شارح کی غرض یہاں پر کیا ہے شارح کی غرض یہاں پر کس کو بیان کرنا ہے الفوائد والقیود کو فوائد القیود. الفوائد والقیود غلط ہے کس کو بیان کر رہا ہے بھائی فوائد القیود کے فائدے بیان کرنا ہے. بھائی یہ جو قید لگی اس کا کیا فائدہ ہے فلانی قید ہے اس کا کیا فائدہ ہے مضاف ہے فوائد القیود. فوائد اور قیود یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا کہنا ہے فوائد القیود یعنی قیود کے فائدے بیان کرنا یہاں پر مقصد ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ما الکلام ما سے مراد لفظ کلام ایک لفظ ہے. لفظ میں مفرد بھی آتا ہے اور مرکب بھی آ جاتا ہے. مرکبات کلامیہ غیر کلامیہ اور مفردات بھی آگے محملات بھی آگے اس میں ما میں کیا آگے مفردات بھی اور محملات بھی اور مرکبات کلامیہ بھی اور غیر کلامیہ بھی ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی جنس. جب کہا تضمن کلمتین تو کلمتین سے کیا نکل گئے مفردات نکل گئے اور محملات نکل گئے کیونکہ محمل کلمہ نہیں ہوتا. پھر جب بالاسناد کہا تو کیا نکل گیا مرکبات غیر کلامیہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس میں اسناد نہیں ہوتی نا. وہ جو 5 قسمیں مرکبات کی ہیں ٹوٹل 6 قسمیں ہیں چھٹی قسم یہ مرکب تام والی ہے باقی 5 قسمیں مرکب ناقص کی ہیں. فقولہ ما کہتے ہیں پس ماتن کا قول ما جو ہے یتناول المحملاتی والمفرداتی محملاتی اور جمع مؤنث سالم والا اعراب ہے نا یہ اس کی نصب جر کتاب ہے ٹھیک ہے. محملات نہیں پڑھ سکتے تھے ہے تو مفعول بھی ویسے محملاتی. تو مصنف کا قول ما جو ہے یہ شامل ہے محملات کو بھی اور مفردات کو. والمرکبات الکلامیۃ المرکبات تا منصوب ہے نا اصل میں والغیر الکلامیتی والغیر غیر مضاف ہے ما بعد کی طرف مرکبات کلامی اور مرکبات غیر کلامی. آپ کہو گے غیر جب مضاف ہے تو اس پر الف لام کیسے آ گیا. اس سوال کا جواب مجھے واضح طور پر کہیں ملا نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے میں بنا سکتا ہوں. اصل میں آپ کو معلوم ہے اضافت لفظیہ جو ہوتی ہے اضافت معنوی ہوتی ہے اضافت لفظیہ کے اندر مضاف پر الف لام آ سکتا ہے جیسے الضارب الرجل جیسے اور الضارب زید جو ہے یہ جمہور کے یہاں ناجائز ہے جمہور کے یہاں ناجائز ہے خلافا للفراء ٹھیک ہے. الضارب الرجل کیا الضارب الرجل یہ تو جائز ہے. اب دیکھو نا مضاف پر الف لام ہے مضاف لے پر بھی الف لام ہے قرآن میں والمقیم الصلاۃ ول یہ اضافت لفظی ہے تو اس کے اندر جو ہے مضاف پر الف لام آ سکتا ہے. چند شرائط وغیرہ وہ آپ نے پڑھی ہیں کافی میں جامع بھی آ جائے گا سال بھی آئے گا ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال جس طرح مضاف و اضافت لفظیہ میں اس پر کیا آ سکتا ہے الف لام آ سکتا ہے اسی طرح لفظ غیر جو ہے اس کے اندر بھی اس کے اوپر بھی الف لام آ سکتا ہے اگرچہ مضاف ہو اگرچہ کیا ہو مضاف ہو. اور اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو اضافت لفظیہ ہوتی ہے نا یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ نہیں دیتی معرفہ نہیں بنتا اس سے اضافت سے. تو اگر اس میں مضاف و اضافت لفظیہ کو آپ نے ما قبل کی صفت بنانا ہے کس کی صفت بنانا ہے اور ما قبل میں معرفہ ہے تو پھر مضاف و اضافت لفظیہ جو ہے اگرچہ مضاف و معرفے کی طرف یہ مضاف یہ اپنا معرفہ نہیں ہوگا نکرہ ہی رہے گا. جب نکرہ رہے گا تو یہ معرفہ کی صفت کیسے بنے گا اس لیے مجبوری کے طور پر الف لام لگا دیتے ہیں مضاف پر تاکہ یہ بھی معرفہ بن جائے اور پھر پیچھے والے معرفہ کی صفت بن سکے. نہیں سمجھو مثال الضارب الرجل یہ ضارب الرجل آدمی کو مارنے والا مرد کو مارنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے ضارب الرجل. اب یہ ضارب سیغہ صفت کا ہے مضاف ہے اپنے معمول کی طرف ضارب الرجل یہ معرفہ نہیں بنا
اضافت کی وجہ سے بھی معرفہ اضافت لفظی ہے. تو اگر یہ پیچھے کوئی اس کے معرفہ کھڑا ہو تو پھر اس کو اس کی صفت اب یہ کیسے بنائیں گے؟ تو لازم بات ہے الف لام لگائیں گے تو اب یہ معرفہ بنے گا. الضارب الرجل، اب یہ معرفے کی زید کی مثال، زید الضارب، وہ زید جو کہ مرد کو مارنے والا ہے. اگر زید ضارب الرجل کہتے تو اس کی صفت نہ بن سکتا. یہ غیر بھی ایسا ہی ہے، غیر بھی ماں بعد والے الف لام والے کی طرح مضاف ہو کر اس کے اندر کوئی معرفت پیدا نہیں ہوتی، نکرہ کے نکرہ ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ ابہام میں ڈوبا ہوا ہے. غیر جو ہے یہ کیا ہے؟ ابہام میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے کہ الف لام والے کی طرح مضاف کر دو تو بھی اس کا ابہام دور نہیں ہو پاتا. جیسے غیر زید، غیر جانی غیر زید، آیا میرے پاس ایسا شخص جو زید کا غیر تھا، جو زید کا، اب زید کا غیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی متعین بندہ ہوگا، ولید ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہو سکتا. کوئی بھی دنیا جہان میں زید کا غیر سارے ہی آدمی ہیں جو غیر کے، جو زید کے. نام ہی لگا دیتے کہ اس کو ڈھونڈنے سے نہیں بتا سکتے. اور بات سمجھ آئے؟ نہیں پھر تو بات اور ہے. تو غیر جو ہے یہ توغل، اس کا ابہام میں کیا ہے؟ متوغل ہے. غیر کا لفظ کیا ہے؟ ابہام میں متکبر ہے، متوغل ہے. کہتے ہیں متوغل، توغل، یہ واو کے واو پہلے ہے، توغل فی الابہام، ابہام کے اندر وہ آگے تک چلا گیا ہے. ہاں متکبر. متغول کا نام رہتا ہے، بھوت کو کتنے یاد ہے حسین؟ غول، بھوت سے ہوگا کوئی. متوغل واو پہلے ہے، ہاں. توغل ہے، توغل، توغلن کا معنی اصل میں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی علاقے کو فتح کرے، گھس جائے کسی شہر میں تو یا کسی ملک میں تو دور تک چلا جائے. کہاں تک چلا جائے؟ ایغال. اسی سے ایغال آپ پڑھو گے کہیں پر، ہو سکتا ہے آ جائے. دروس البلاغہ میں تھا، اب اس کا نہیں پتہ البلاغۃ الواضح میں ہے یا نہیں. تو توغل کا معنی ہوتا ہے کسی ملک میں جب آدمی جائے یا کسی شہر میں تو وہ آگے دور تک چلا. جیسے پاکستان میں اگر کوئی یا پاکستانی انڈیا میں جاتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے شروع علاقہ وہ اندر تک گھس جائے، اس کے گھس کے ماریں گے. حقیقت میں جو ہے وہ دہلی تک چلا جائے، اندر تک چلا جائے. تو اس کا کہتے ہیں توغل پاکستان فی الہند، کہ پاکستان جو ہے ہندوستان کے اندر ملکوں میں، اس کے اندر شہروں میں اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو توغل کا معنی ہوتا ہے اندر گھسنا. تو اس لیے ہم ترجمہ اس کا سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ غیر جو ہے نا لتوغلہ فی الابہام، بوجہ اس کے ابہام میں اندر گھسے ہوئے ہونے کے، اس کو کہتے ہیں ابہام میں ڈوبے ہونے گئے ہے. ابہام میں وہ پورا ڈوبا ہوا مکمل کا مکمل. تو اس لیے توغل فی الابہام کی وجہ سے غیر جو ہے یہ معرفہ نہیں بن سکتا بوجہ اضافت الی المعرفہ کے. جب یہ معرفہ نہیں بنے گا، جیسے غیر الکلامی ہے، یہ معرفہ نہیں بنا نا، الف لام ذرا مضاف، تو پھر اس نے ہم نے اس کو پیچھے والے کی صفت بنانی تھی جو المرکبات ہے، جو کیا الف لام والا. تو مجبوری کے طور پر الغیر اس پر ہم نے الف لام لے کر آئے تاکہ اب یہ المرکبات کی صفت واقع ہو جائے. اوکے. باقی تفصیل بیضاوی میں، تفصیل کس میں پڑھو گے؟ غیر المغضوب علیہم پر تھوڑی تفصیل آئے گی. چلو یہ بہرحال ایک خارجی بات ہی آپ کو میں نے ویسے بتا دی فائدے کہ اب الغیر پر الف لام کیسے آ گیا، الگ ہے تو مضاف. تو بہرحال قول ما شامل محملات کو، مفردات کو، مرکبات کلامیہ کو، مرکبات غیر کلامیہ کو، وبقید تضمن کلمتین، یہ فصل اول ہے. تضمن کلمتین کیا ہے؟ فصل اول، فصل وقید اول، یہ پہلی قید ہے. تو اس قید سے نکل گئے خرجت المحملات والمفردات، اس سے نکل گئے محملات بھی اور مفردات بھی. وبقید الاسناد، اور بالاسناد کی کیسے کیا نکل گیا؟ خرجت المرکبات الغیر الکلامیتی، نکل گئے وہ مرکبات جو غیر کلامی ہیں، جو 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں. مثل غلام زید ورجل فاضل، یا غلام زید ورجل فاضل. اگر مثل کا مضاف الیہ کے اعتبار سے دیکھا ہے تو غلامی زید اور رجل فاضل. اور اگر اعراب حکائی لگاؤ کیونکہ الفاظ مقصود ہے نا، جیسے غلام زید اور جیسے رجل فاضل کسی ترکیب میں آتا ہے، پھر اس کو اعراب حکائی دے کے مرفوع بھی پڑھ سکتے ہو. غلام زید ورجل، غلام زید یہ مرکب ہے وہ ہے اضافی، اور رجل فاضل مرکب ہے توصیفی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نکل گئے مرکبات غیر کلامیہ. اسی طرح وہ بالا بکا وغیرہ سارے نکل گئے. وبقیت المرکبات الکلامیہ، مرکبات کلامیہ باقی رہ گئے تعریف میں چاہے وہ کیا ہو مرکبات کلامیہ یعنی مکل انشاءاللہ. سواء کانت خبری یعنی خبریۃ، سواء کانت مثل ضرب زید وضربت ہند وزید قائم. ضرب زید میں فاعل مذکر ہے، ضربت ہند میں فاعل مؤنث ہے، لیکن یہ دونوں کے دونوں جملے کیا ہے؟ فعلیہ. زید قائم جملہ اسمیہ خبریہ، فعلیہ خبری اسمیہ خبری سب کی قسمیں.
ٹھیک ہے، ضرب زیدن، ضربت ہندن اور زیدن قائم. او انشائیتاً، یا چاہے وہ مرکبات کلامیہ انشائیہ ہوں، مثل اضرب ولا تضرب، مثل اضرب. ٹھیک ہے. ہاں اب یہاں تھوڑا سا اشکال ہو رہا تھا، وہ آگے اشکال کا جواب ہے کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ اضرب، ہاں فإن كل واحد، یہ میں خود ہی بتا رہا ہوں، اعتراض اپنی طرف بنا رہا ہوں، یہ بنتا بھی ہے، یہ واقعی اعتراض بنتا ہے. اعتراض یہ بنتا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ مرکبات کلامیہ، یعنی یہ جو اضرب اور لا تضرب ہیں یہ مرکبات کلامیہ میں سے ہیں. ابھی کہا نا مرکبات کلامیہ باقی رہ گئے، خواہ وہ مرکبات کلامیہ خبریاں ہوں، خواہ وہ مرکبات کلامیہ کیا ہوں، انشائیہ ہوں. یعنی یہ جو انشائیہ اضرب اور لا تضرب ہیں یہ ہیں مرکبات کلامیہ، ہیں یہ مرکبات کلامیہ، حالانکہ یعنی کلام ہے مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کلام ہے، کلام کی تعریف تو تھی جو دو کلموں کو متضمن ہو، جبکہ اضرب تو ایک کلمہ ہے، لا تضرب بھی کیا ہے تو دو کلموں کو متضمن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دو کلمے جو ہیں وہ عام ہیں، چاہے وہ حقیقی ہوں چاہے کیا ہوں حکمی. اور یہاں پر جو ہے وہ دوسرا کلمہ حکمی ہے. اضرب ایک کلمہ تو حقیقی ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، دوسرا کلمہ حکمی ہے. انتا جو مستتر ہے اس کے اندر حکمی ہے، کیونکہ اس کا تلفظ جو ہے وہ حقیقتاً نہیں ہو رہا بلکہ وہ اس میں چھپا ہوا ہے نا. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا شروع میں کہ کلمہ حقیقی وہ ہے جس میں تین چیزیں پائی جائیں، لفظ، تلفظ بھی اس کا حقیقتاً ہو، اور اس کی وضع بھی کیا ہو حقیقتاً ہو مفرد، اور اس کے افراد بھی کیا ہو حقیقتاً ہو. جہاں یا ان میں سے کوئی بھی چیز میں کوئی خلل ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا پھر حکمی. اب یہ اضرب اور اضرب میں انتا اور لا تضرب میں بھی انتا، یہ حقیقتاً تلفظ ہو رہا ہے، اس کا نہیں ہو رہا نا، تو اس کا تلفظ حکمی طور پر ہے، اس میں چھپا جو ہوا ہے، اس لیے اس کو کلمہ حکمی کہا جائے گا. انتا کو وہ کلمہ حقیقتاً نہیں ہے، کلمہ حکمی ہے. السلام علیکم. وہاں پر آپ جانا ہے ختم نبوت کے مشکل حضرت میں جی. اچھا تو پھر یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پھر لے جائیں، یہ رابعہ والے 11:15 تک، 1 گھنٹے تک کریں. اچھا آپ کہاں پر اس ٹائم؟ اچھا بس میں ایک بات ان کی پوری کر دوں بس پھر چلتے ہیں اندر، میں آ رہا ہوں. اور جلدی کر لو، اس کو پوری کر لو ایک بات. اب ہاں پھر کیسے جاؤ گے اگر جو بندہ میری بھی بائک ہے ویسے تو، اگر تو حضرت صاحب کار پہ لے جائیں تو جو بندے کار پہ ہے جو موٹر سائیکل پہ باقی. اچھا ڈلوا لیں. اچھا میں نام رہا تھا، اس کو پورا کر لو جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے. ادھر دے فإن كل واحد منهما تضمن كلمتين. اچھا کیا بات کر رہا تھا میں؟ صحیح، آپ اس کا جواب دے دیں کہ وہ حکمی ہے. ہاں ایک جواب ہے تو دوبارہ سوال دوبارہ دہرا دو. سوال کیا تھا کہ آپ نے بھی کہا کہ مرکبات کلامیہ عام ہے، چاہے وہ خبریاں ہوں چاہے وہ انشائیہ. مطلب یہ کہ مختصر لفظوں میں سوال یہ بناؤ کہ اضرب، آپ مثالیں دے رہے ہو اضرب اور لا تضرب کی باعتبار اس کے کہ یہ کلام ہے. یہ کلام کبھی خبر ہوتا ہے کبھی انشاء ہوتا ہے، تو آپ نے مثالیں دی ہیں کلام کی. اضرب اور لا تضرب کس کی مثالیں دی ہیں؟ کلام کی. جبکہ کلام کی تعریف کے لیے ضروری ہے، کلام کے لیے پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ متضمن ہو کتنے کلموں کو، جبکہ یہ اضرب تو ایک کلمے کو متضمن ہے، دوسرا تو ہے ہی نہیں اس میں. لا تضرب میں بھی ایک ہے، دوسرا تو ہے ہی نہیں. تو جواب دے رہا ہے کہ ایک کلمہ تو اس میں ملفوظ ہے اور دوسرا کلمہ اس میں منوی ہے. منوی یعنی مستتر ہے، تو اس لیے وہ کلمہ حکمی ہے، دوسرا کلمہ کیا ہے حکمی ہے. اور وہ دو کلمے جو پیچھے آئے تھے وہ عام تھے، چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو. بس یہ فإن كل واحد منهما تضمن كلمتين، بس بے شک ان دونوں میں سے ہر ایک اضرب اور لا تضرب میں سے ہر ایک جو ہے تضمن کلمتین، وہ متضمن ہے دو کلموں کو. احداہما ملفوظہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ ملفوظ ہے حقیقتاً، والاخری منویۃ، اور جبکہ دوسرا جو ہے منوی ہے نیت کی، مطلب مستتر ہے، مطلب نیچے لکھا ہے یعنی ملفوظ ہے، وہ ملفوظ حکمی ہوگا. وہ ملفوظ ہوگا جب حکمی طور ملفوظ ہوگا تو وہ کلمہ حکمن بن جائے گا، وہ حکمی کلمہ ہوگا. ٹھیک ہے. وبینہما اسناد، اور ان دونوں کلموں کے درمیان اضرب اور انتا اور لا تضرب اور انتا کے درمیان اسناد ہے، ایسا نسبت ہے کہ یفید المخاطب فائدۃ تامہ، یہ مخاطب کو فائدہ ہے تامہ کا فائدہ دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یاد کر لو گے اب.